الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله بكم عليم صدق الله مولانا العظيم صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه سامعين المحترم حاضرین مکرم رفیقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دانشوران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے اس تفسیر قرآن کا جو سلسلہ جاری ساری ہے، سورۃ البقرہ کا 27واں رکوع آج ہم پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اس رکوع میں بھی گزشتہ رکوع کی طرح اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا اس میں سے کچھ دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ دو حکم یہاں پر کیے گئے اہل ایمان کو، ایک وہ جو تم نے کمایا اور دوسرا وہ جو ہم نے تمہارے
تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ ان دونوں میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ اب کمانا کیا ہے؟ محنت کر کے، مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے جو مال و دولت حاصل ہو، یہ کمانا ہے۔ اور زمین سے جو نکالا، اس سے مراد فصلیں ہیں، اس سے مراد سبزیاں ہیں، اس سے مراد پھل ہیں، اس سے مراد اناج ہے۔ تو گویا جو کیش کی صورت میں ہم کماتے ہیں، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور جو اجناس اور پھلوں کی صورت میں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس میں سے بھی ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لیکن خوبصورت بات، خوبصورت نکتہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جتنا دوں سارے کا سارا واپس دے دو یا خرچ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا من طیبات، فرمایا کہ جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ تم نے لینا ہے، سب کچھ نہیں دینا، کچھ دینا ہے۔ اب کچھ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ 40واں حصہ ہے، یعنی 2.5% یہ زکوٰۃ ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے دیا اس میں سے بھی دینا ہے، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ کم از کم کی، نہ زیادہ سے زیادہ کی۔ کوئی 5 روپے دے سکتا ہے تو 5 دے، کوئی 5,000 دے سکتا ہے تو 5,000 دے، کوئی 5 لاکھ دے سکتا ہے تو 5 لاکھ دے، اور کوئی 5 کروڑ دے سکتا ہے تو 5 کروڑ دے، کوئی اس میں حد نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ بڑی خوبصورت بات، بڑی اہم بات، بڑی یاد رکھنے والی بات۔ فرمایا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ وہ دو کہ دو تم اس میں سے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ کی راہ میں دینا تو ناقص مال نہیں دینا، اعلیٰ مال دینا ہے، اچھا مال دینا ہے، چاہے مسجد اور مدرسہ کے لیے ہو، چاہے کسی یتیم اور بیوہ کے لیے ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کھانا پکا ہے، کوئی پارٹی تھی، گھر میں کوئی فنکشن تھا، اور اس کے بعد سارے مہمانوں کو کھلایا گیا، کھلانے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیا گیا جو بچ گیا۔ اب 2 دن بعد 3 دن بعد اٹھا کے یہ یتیموں کو دے آؤ، یہ نہیں ہے۔ دینا ہے تو انہیں بھی تازہ تازہ دو، اور یہ نہیں کہ جو بچ گیا وہ دو۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، اگر تم 500,000 بندے کو کھانا کھلا سکتے ہو تو اپنے محلے کے 2 یتیم بندوں کو نہیں دے سکتے؟ کسی ایک بیوہ کے گھر تم ارادہ کر کے اچھا اور تازہ کھانا نہیں بھیج سکتے؟ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دینا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ ناقص ہو، فرمایا سے ارادہ نہ کرو۔ اور اگلی بات جو آپ نے فرمائی
وَلَسْتُمْ بِعَاجِزِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں جشن پوشی نہ کرو۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا اگر تم کسی کو باسی کھانا بھیج رہے ہو نا، اگر تمہیں بھی ایسا ہی کوئی دے تو تم نہیں لینا چاہو گے، تم نہ لو گے، تمہیں پسند نہیں آئے گا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ولیمہ تو پرسوں تھا، ولیمہ تو اسے 2 دن پہلے کا تھا، اور وہ کھانا اب مجھے دیا جا رہا ہے، تو تمہیں لیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ انتم میں بھی، ہاں اگر تم جان بوجھ کے تھوڑا سا اپنی زبان کو روک لو، تم زبان سے کچھ کہو نہیں، چشم پوشی کر لو، آنکھیں نیچی کر لو اور تم لے لو تو الگ بات ہے، لیکن دل سے تم وہ کھانا لینا پسند نہیں کرو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی یتیم بیوہ غریب مسکین کو دینا ہے تو تب بھی تم نے اسے بھی دعویٰ دینا ہے اور ارادہ کر کے دینا ہے کہ میں اسے دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے کھانے سے فالتو ہو گیا، اب دیکھا کہ اپنے کھانے کے قابل تو رہا نہیں تو اب یہ فلاں کو دے آؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے، یعنی اللہ غنی ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، اور وہ سراہا گیا ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، فرمایا شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ 2 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ جب تم اللہ کے نام پر کچھ دینے لگتے ہو نا تو شیطان کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، دے دو گے تو خود کیا کرو گے، خود تو تم غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، تمہارے اپنے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کیا ہے کہ وہ تمہیں ناپسندیدہ کاموں کی طرف لڑکر دلاتا ہے، لیکن یہ تو شیطان کا ہے نا کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے۔ اب اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اللہ بھی تم سے کچھ وعدہ فرما رہا ہے، توجہ کریں، اللہ بھی تم سے، شیطان کا وعدہ یہ تھا کہ غریب مسکین ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، نہ دینا، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرہ، بخشش، مغفرتان من، بخشش، وفضل، اور فضل کا۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دو گے، اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ کہتا ہے دینا تمہارا کام ہے، تمہیں بخشنا میرا کام ہے، تمہیں بخشنا میرا کام ہے، اور فقط بخشش نہیں، اپنا فضل بھی فرمائے گا۔ اب کیا مطلب کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے نا، محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے نا، لیکن جب تم دے دو گے تو جو ہی تم دو گے اللہ تمہیں بخشش کا وعدہ دے رہا ہے اور ساتھ اپنا فضل بھی فرما دے گا۔ مطلب کیا کہ تم غریب نہیں ہوگے، اللہ اور عطا فرما دے گا، اللہ اور عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے قرآن کی۔ قرآن اگر سمجھ میں آتا جائے نا تو دل بار بار ہوتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ واسع، فرمایا اللہ وسعت والا ہے۔ کیا مطلب کہ تم اگر 1000 دو گے تو وہ 10,000 دے سکتا ہے، تم اگر 10,000 دو گے وہ تمہیں 10 لاکھ دے سکتا ہے۔ وہ وسعت والا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تم دے کے تو دیکھو، تم اللہ کے نام پر لٹا کے تو دیکھو، اور علیم بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تم چھپا کے بھی دو گے نا تو وہ جانتا ہے، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت، مجھے بولیے نا، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تصویر بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غریب کو تھیلا پکڑاتے ہوئے اپنی تصویر بنا کے فیس بک چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یؤتی الحکمۃ من یشاء،
اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، دانائی عطا فرماتا ہے۔ دانائی بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ۔ مال دولت پیسہ بینک بیلنس کوٹھی کار کچھ بھی نہیں، سب سے بڑی دولت دانائی ہے، اور اللہ دانائی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آگے اللہ خود فرما رہا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملے، جسے دانائی مل جائے، اسے بہت بھلائی مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ عقل والے ہی ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بے عقل نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، فرمایا اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آپ کی وجہ میری جانیں، اللہ کو اس کی، تم جو بھی دے گے، چاہے تم ایک دانہ دو، چاہے تم خزانے دے دو، چاہے تم 1 روپیہ دو، چاہے تم لاکھوں دے دو، فرمایا کہ وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ اور جو تم منت مانو، منت ماننا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری راہ میں اتنا دوں گا، مسجد میں اتنا دوں گا، مدرسہ میں اتنا دوں گا، یتیم بیوہ کی مدد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو تم منت مانتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ تم تو یہ منت مان کے جب کام ہو جائے تو بھول جاتے ہو نا، تو کہتے ہیں کون سا کسی کو میں نے کہا تھا، میں نے کون سا کسی کو وعدہ کیا تھا، میں نے کسی کو بتایا وہ نہیں تھا، وہ کیا ضرورت ہے دینے کی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کسی اور کو پتا ہو یا نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ تم نے منت مانی تھی، تم نے میرے نام پہ دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اب جب کام ہو گیا تو اب دینا تمہارے ذمہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے دونوں نظارے پیش کر دیے، دونوں نظارے اللہ نے پیش کر دیے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا اگر خیرات علانیہ دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اگر خیرات دکھا کر دو، سب کے سامنے دو، فنعما ہی، تو فرمایا کیا ہی اچھی بات ہے۔ ارادہ کیا ہو؟ ارادہ یہ ہو کہ میں دوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی دے گا، اعلانیہ دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ سب کے سامنے دینے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ کہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت صحیح ہے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، میں دوں گا، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے کوئی اور اللہ کا بندہ بھی دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، اعلانیہ دینے سے اللہ نے منع نہیں کیا، فرمایا بہت اچھا ہے۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَإِنْتُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے دونوں کو صحیح کہا، غلط کسی کو نہیں کہا، روکا بھی کسی سے نہیں ہے۔ فرمایا دکھا کر دو گے تو بہت اچھا ہے، اس کی کیا ہی بات ہے، لیکن اگر چھپا کر دو گے تو یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ پھر تمہیں کسی آزمائش میں نہیں پڑنا پڑے گا، ریاکاری کا تمہیں کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ اچھا دو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، رب نے فرمایا اور اس میں تمہارے کچھ گناہ کٹیں گے، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں دو گے، کیسے بھی دو گے، تمہارے گناہ اللہ کم کر دے گا، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ بہت سارے اس میں سے معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ،
انہیں راہ دینا تمہاری ذمہ نہیں، تمہاری ذمہ لازم نہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اللہ یہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ اے محبوب کسی کو ہدایت دے دینا یہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر ضروری، تمہارا کام ہے راستہ دکھا دینا، سبحان اللہ۔ صحیح راستے کی جانب رہنمائی فرما دینا۔ اگر کوئی صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ اس کا نصیب ہے، اگر نہیں چلتا تو تب بھی آپ سے کوئی سوال اس کے بارے میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام رہنمائی فرمانا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، تو آپ سے کوئی اس کی بات خوش نہیں ہوگی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، یعنی ویسے خرچ نہیں کرنا، خرچ کرنے کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی کوئی مقصد تمہارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، نہ دکھلاوے کا، نہ اپنی پڑھائی کا، نہ اپنی تعریف کا، نہ اپنی تعریفی کلمات کا، فقط ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، فرمایا اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا، یعنی بدلہ تمہیں اس کا، مجھے بولیے، پورا ملے گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں 1000 دوں گا تو پتہ نہیں مجھے واپس کتنا ملے گا، اللہ فرماتا ہے نہیں، جو بھی دو گے نا اس کے ساتھ پورا بدلہ ملے گا، اور فضل جو ہے وہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے اضافی ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، لا يستطيعون ضربا في الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، نادان انہیں تبنکر سمجھے بچنے کے سبب، تعرفهم بسیماهم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لا يسألون الناس إلحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑا پڑے، گڑ گڑانا پڑے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص طبقے کا ذکر ہے، آج کا ترجمہ میں نے اکٹھا کر دیا ایک ہی دفعہ تاکہ آپ کو میں ایک ہی دفعہ بات پوری سمجھا دوں۔ اب یہاں پر ایک طبقے کا ذکر اللہ نے فرمایا کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو حقیقتاً مستحق ہوتے ہیں صدقہ کے، خیرات کے، زکات کے، واقعتاً مستحق ہوتے ہیں، اور وہ روک لیے جاتے ہیں اس بات سے وہ روک لیے جاتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر نہیں سکتے مالی پریشانیوں کی وجہ سے، اور وہ چل پھر نہیں سکتے مالی پریشانیوں کی وجہ سے۔ وہ نیکی کا کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اپنے مالی معاملات کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے جو ہیں وہ دینی کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ روکے ہوئے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، شاید کسی کے دل میں میری یہ بات اتر جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انتہائی توجہ سے سنیے گا، ابھی بھی آپ کی توجہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، ذرا کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اس لیے کہ میں خود اسی شعبے کا ایک فرد ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے شاید اپنے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو قرآن کا حکم آ گیا، آپ کو مجھے واضح کرنا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ مجھے بتائیے کہ آپ کے مدارس میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے، آپ کی مساجد میں
آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے، آپ کے مدارس میں آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دینے والے، ان کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیا تنخواہ ان کی ہوتی ہے؟ ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا زیادہ سے زیادہ آج کل کے دور میں 15 سے 18 ہزار کا کسی مل رہا ہے، یہ بھی میں نے زیادہ کہا ہے۔ اور خطیب ہے اگر ساتھ تو چلے 20-22 ہو جائے گا، 25 ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ بیچارہ روکا ہوا ہے، وہ کوئی اور کام کر نہیں سکتا۔ وہ مسجد میں اگر ایک نماز پہ بھی 1 منٹ لیٹ ہو گیا نا، جماعت ہو گئی نا، تو صدر صاحب تو صدر ہوئے نا، سب کی بات نہیں کرتا، سارے صدر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن صدر صاحب تو صدر ہوئے نا، جیسے گھر میں کوئی نہیں پوچھ رہا نا، وہ بھی پوچھے قاری صاحب کتنے سو، اسے یہ نہیں پوچھنا کہ قاری صاحب آپ کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ کو ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کچھ پاس ہے یا نہیں ہے، آپ نے نہیں پوچھنا۔ سال ہر سال سے آپ کا امام، آپ کا خطیب آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دینے والا چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ روکا ہوا ہے۔ اگر وہ چٹائی سے اٹھے گا تو آپ کے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ آپ کے بچوں کو دین کی کتابیں کون پڑھائے گا؟ تفسیر کون پڑھائے گا؟ حدیث کون پڑھائے گا؟ وہ روکا ہوا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ اپنے لیے کوئی کام کر نہیں سکتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ چٹا جوڑا پہنا ہوا ہے تو ماشاءاللہ بہت پیسہ ایسا ہوگا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بھی غریب ہیں، کچھ ایسے بھی فقیر ہیں جو تم سے مانگتے نہیں ہیں، وہ تمہارے سامنے پیش نہیں جاتے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کا دامن چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے کمرے بھی وہ کھاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ گاڑی کے شیشہ نیچے کریں تو وہ اپنا سر اندر گھسا لیتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ مانگتے تم سے نہیں ہیں، لیکن محتاج ہوتے ہیں، وہ روکے ہوئے ہیں، وہ تمہارے دین، تمہارے بچوں کے، تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے دین کی خدمت کو انہوں نے پسند کر لیا ہے۔ لیکن کبھی پوچھ لیا کرو کہ حضرت صاحب کوئی تھوڑا سا مجھے بھی بتائیں، کوئی آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، کوئی خدمت میرے لائق ہو، کوئی خدمت میرے ذمہ میں ہو، لیکن نہیں پوچھتے آپ لوگ۔ یہ لاکھوں کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں، یا فقیر سے مراد کوئی راہ چلنے والا، مانگنے والا نہیں ہے، علماء ہیں، فضلاء ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، ایک نماز اگر رہ جائے نا تو پورا محلہ سڑک بنا ہوتا ہے کہ جی خطیب صاحب دوسرا کل نماز ہے بٹ کوئی نہیں سو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا نادان انہیں تمنتر سمجھتے ہیں، نادان لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے پیسے والے ہیں، ضرورت نہیں ہے، یہ بہت پیسے والے ہیں۔ کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ خاموش ہیں، وہ مانگتے نہیں، وہ کسی کے سامنے اپنا ٹکڑا بیان نہیں کرتے، لیکن رب علامت بیان فرما رہا ہے تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ اگر تم غور کرو گے تمہیں ان کے چہرے کی اداسی بتائے گی، ان کا چہرے کا اترا ہوا من تمہیں بتائے گا کہ انہیں کچھ ضرورت ہے، انہیں کچھ مسائل ہیں، تو کبھی اس پہ غور کیا کریں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو خیرات کرو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپے اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی علامت بیان فرما دی، فرمایا وہ کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا ان کے لیے خیرات کرنے کا،
اور کوئی مخصوص طریقہ بھی نہیں ہوتا. فرمایا کبھی وہ رات کو خرچ کرتے ہیں, کبھی دن کو خرچ کرتے ہیں, کبھی چھپا کے دیتے ہیں, کبھی سب کے سامنے دیتے ہیں. ہر طرح وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. تو جو ایسا کرتا ہے رب فرماتا ہے پھر ان کا اجر میرے پاس ہے. کتنا اجر ہے رب نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. وہ کتنا دے گا اور وہ کتنا دے سکتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا تو انہیں کچھ کہو پر کچھ کام نہیں ہوگا. حضرات گرامی, اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اور بائی چانس کہہ رہے ہیں, اتفاقیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت بھی اس وقت زیادہ ہے چندے کی اور آیات بھی وہی آئی ہیں 2 جمعۃ المبارک سے. ہماری انتظامیہ نے, مسجد کی انتظامیہ نے, ٹھیکیدار صاحب نے, باقی لوگوں نے مل کر یہ اندر اگر آپ نہیں بھی آتے دیکھا نا جاتے ہوئے یہاں اوپر سے جھانک کے جائیے گا, انہوں نے اتنا بڑا ایریا جو ہے نا وہ گڑھے بنا دیے ہیں. اب اس کو بھرنا ہم نے ہے. کیا میں نے کہا بولو تو صحیح نماز سے نہ ہوگا, اس کو بھرنا ہم نے ہے. جو ان کا کام تھا انہوں نے کر دیا, انہوں نے مٹی نکال دی ہے, ہم نے سیمنٹ اور سریا ڈالنا ہے. اللہ کے انصاف کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.